میرے خیال میں نہیں رانا صاحب، میں اس سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا. بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پورے ضلع کو ایک پروجیکٹ دیا گیا، وہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تھا. عوامی نمائندے تھے جو ان کو لے کے گئے، جن کی قیادت میں وہ لوگ وہاں گئے، وہ موبائل آف کر کے کہ میں 5 سال آپ کا ایم پی اے رہا، میری کارکردگی آپ کے سامنے ہے، میرے پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں، میری خدمت آپ کے سامنے ہے. واقعی کوئی والی وارث تو ان لوگوں کا بھی کوئی نہیں جو جن لوگوں کے پیچھے گئے تھے وہ بھی کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سابق ممبر صوبائی اسمبلی علی حیدر نور خان آج ہمارے مہمان ہیں. نواز شریف اسپیشل میں ہم ان سے بات کریں گے میاں والی کے ترقیاتی منصوبوں کی، میاں والی کے مسائل کی. علی حیدر نور خان بہت نوجوان سیاستدان ہیں جو 2008 میں ایم پی اے بنے، تو انہوں نے یہاں پر سیاست کی جو معنی تھے وہ تبدیل کر دیے. انہوں نے خدمت کو اجتماعیت کے اندر بدل دیا. پہلے میاں والی میں چند نالیاں، گلیاں، سڑکیں بنا کر سیاستدان بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن علی حیدر نور خان نے اجتماعی منصوبوں کو ترجیح دی. یہاں پر ڈائگنوسٹک سینٹر بنایا، یونیورسٹی آف میاں والی کا کیمپس بنایا، اسی طرح گرلز کالجز بنائے موسیٰ خیل اور وہاں بھچرا میں، آج بھی وہ موجود ہیں. علی حیدر نور خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے. آپ نے ہمیں یہ اس وقت میاں والی کے اندر بڑے مسائل ہیں، ایک حکومت گزر گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ میاں والی کے مسائل حل کیے؟ ران صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں والی کی بہت بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا اقتدار میاں والی کے اوپر آیا، اور جو میاں والی کو ملنا چاہیے تھا، جو میاں والی کے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، وہ اس طرح میاں والی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور مطلب اکا دکا چند میرے پروجیکٹس جس طرح یونیورسٹی آف سرگودا سب کیمپس میاں والی میں نے بنوایا تھا، وہاں تختی تبدیل کر دی گئی. یہ ٹراما سینٹر میں نے بنوایا تھا، تو صرف تختیاں تبدیل کرنے پہ زور تھا. چھوٹے موٹے جو کام ہوئے جو ایک وزیر اعظم کے ضلع کے شایان شان نہیں تھے. جی آپ نے یہ بالکل درست کہا، لیکن ایک بڑا منصوبہ میاں والی کو ملا جس میں آج اس وقت وہ زیر بحث بھی ہے، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال. اسے اچانک بند کر کے ابھی ایک نئی تجویز آئی ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کو وہاں منتقل کر دیا جائے. پھر آپ نے وہاں پر جو ڈائگنوسٹک سینٹر بنوایا، ٹراما سینٹر، اسے بھی بند کر کے وہاں پر جو ہے سکینہ ہسپتال کو منتقل کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ میرے خیال میں نہیں رانا صاحب، میں اس سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا. بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پورے ضلع کو ایک پروجیکٹ دیا گیا، وہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں ایک کارڈک دل کا ہسپتال بناتے، چاہیے تو یہاں تھا کہ ایک یہاں پورا نیورو کا بلاک بنایا جاتا. اور میں تو یہ برملا کہتا ہوں کہ مطلب اتنی زیادہ بدقسمتی میاں والی کی کہ 4 سال وزیر اعظم بھی میاں والی ہو، وزیر اعلیٰ بھی میاں والی کے انڈر ہو، اور پورے ہمارے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے اندر ایک نیورو سرجن تعینات نہ کروایا جا سکے. اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی؟ تو جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کی جہاں تک بات ہے کہ جو اسے بند کر دیا جائے، اور اس سے میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا تھا، بالکل وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، ادھر جس مقصد کے لیے وہ بنا تھا وہ وہاں اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. بلکہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہمیں تو ایک نیا، اگر اس کے اندر بھی آپ کوئی نئی چیزیں لانا چاہ رہے ہیں تو یہاں ڈی ایچ کیو بنانے کے بجائے مدر اینڈ چائلڈ بھی ہو، اور اس کے اندر ایک نیورو بلاک بنایا جائے، جہاں تاکہ ہمارے بچے جو ایکسیڈنٹس کی وجہ سے یا کسی اور مسائل کی وجہ سے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ پنڈی گھین ونجو، وہ پنڈی نہ جائے. ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ان کا وہاں علاج ہو. چاہیے تو یہ کہ وہاں ایک کارڈیک سینٹر بنا دیا جائے اس کے ساتھ، جہاں ہمارے غریب لوگوں کے دل کا علاج ہو. اور جو ڈی ایچ یو ہسپتال ہے اس کو اسی طرح چلتے رہنے، اور اس کے اندر بھی بہتری لائی جائے، اور جو وہاں مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی تجاویز دی، اور یقیناً یہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ وہاں پر کارڈک سینٹر بن سکتا ہے.
وہاں پر جو ہے ہمارے نیورو کا شعبہ بن سکتا ہے. تو جناب اس وقت یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ کوئی میاں والی کا والی وارث نظر نہیں آ رہا، یوں لگتا ہے کہ سب لوگ خاموش ہیں اور کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں. واقعی میاں والی کا کوئی والی وارث نہیں نظر آ رہا. اب جس طرح ایک سانحہ 9 مئی ہوا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، جس میں میاں والی کے ایئر بیس کے اوپر چند نادان لوگوں نے جا کے حملہ کر دیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھ کے یہاں یہ واقعی کوئی والی وارث تو ان لوگوں کا بھی کوئی نہیں جو جن لوگوں کے پیچھے گئے تھے وہ بھی کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو عوامی نمائندے تھے جو ان کو لے کے گئے، جن کی قیادت میں وہ لوگ وہاں گئے، وہ موبائل آف کر کے غائب ہیں. عوام دھکے کھا رہی ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. بہت سے مطلب نادان لوگ تھے جن کو اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے. اگر کوئی اپنی قیادت میں کہیں لے کے گیا تھا اس کو ان کا سائن تو ہونا چاہیے تھا نا، ان کے مسائل کے حل کے لیے موجود تو ہونا چاہیے تھا. آپ بڑے مسائل کا کیا بات کریں، یہاں تو اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے میاں والی کے لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ جب ہم اپنے ووٹ کا غلط استعمال کریں گے اور نااہل لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے تو واقعی پھر کوئی ولی وارث تو نہیں ہوتا. جی بالکل آپ نے درست کہا. سر آنے والے انتخابات میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جو حکمت عملی یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ساتھیوں کے مشوروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے مشورے کے ساتھ، برادری کے مشورے کے ساتھ ہم میدان میں آئیں گے اور پورے ضلع میں ہمارا گروپ لڑے گا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا منشور کیا ہوگا یا میرا بیانیہ کیا ہوگا، وہ صرف ایک ہوگا: کارکردگی اور کارکردگی، پرفارمنس اور پرفارمنس. کہ میں 5 سال آپ کا ایم پی اے رہا، میری کارکردگی آپ کے سامنے ہے، میرے پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں، میری خدمت آپ کے سامنے ہے. اور جو میرے مد مقابل ہیں وہ 10 سال ایم پی اے رہے، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. میرا میاں والی کے لوگوں کو صرف یہ مطالبہ ہوگا، جس طرح آپ نے کہا کہ نہ کوئی ولی ہے میاں والی شہر کا، نہ کوئی وارث ہے. وہ 10 سال میں واقعی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میاں والی کے کسی باسی کو کوئی پرابلم ہو تو اس کا کوئی نہ ولی ہے نہ وارث ہے. میرے 5 سال آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں کوئی ولی وارث تھا کہ نہیں تھا. آپ کی یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے، ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے کالجز آپ کے سامنے ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ کے کام آپ کے سامنے ہیں. اور میری ایک پریزنس آپ کے سامنے تھی کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ یا مصیبت یا کوئی مسائل ہوتے تھے تو کیا میں اس کی موجودگی کے لیے آپ کا ولی وارث ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. سو ایک ہی بیانیہ: پرفارمنس. ترازو پکڑ لیں اور اس ترازو میں تول لیں کہ اگر میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میں نے آپ کے ضلع کے لیے اچھے کام کیے ہیں، میں نے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھے کام کیے ہیں، تو میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہوں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ کے ضلع کے لیے میں کوئی اچھے کام کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مد مقابل جو محترم تھے انہوں نے اس ضلع کے لیے اچھے کام کیے ہیں، انہوں نے آپ کے شہر کے لیے اچھے کام کیے ہیں، تو آپ کا ضمیر اور ایمان آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ بہتر ہیں، تو ووٹ کے وہ حقدار ہوں گے. جی علی حیدر نور خان ہمارے ساتھ تھے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو.